رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز محترم حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو امت پر لازم ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلا حق جو میں نے کل عرض کیا تھا، حضور کا امت پر حق یہ ہے کہ امت نبی پاک علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان رکھے۔ ایمان در حقیقت ما جاء بہ النبی، جو کچھ نبی پاک علیہ السلام لے کے آئے ہر اس چیز کو مان لینے کا نام ہے۔ صرف یہ کہہ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یا بعض اوقات یہ بھی کہہ لیا جاتا ہے کہ آخری رسول مانتے ہیں، مگر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو آپ نے بیان فرمایا، بعض حصے کو مانا اور بعض میں شک کیا، پھر بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مثال دیتا ہوں، کوئی معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ جس نے یہ کہا وہ بھی گویا ایمان نہیں لایا۔ بعض اوقات یہ کہہ دیا کہ بے شک یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت یا آپ کی شریعت ہے، مگر ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ حالات وہ حالات نہیں ہیں، یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے، وہ فرامین اور وہ احکام اور وہ شریعت اس زمانے کے مطابق تھی، زمانے کے مطابق نہیں ہے۔ یا پھر علی الاعلان بغاوت کا اعلان کیا، علی الاعلان بغاوت کی، جیسے کہ لبرلز ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو، اور ساتھ ساتھ خواتین یہ اعتراض کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ مردوں کو شادی کی 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ہمیں کیوں نہیں۔ یہ اعتراض ہے، یہ جو معترضانہ انداز ہے، اعتراض کرنے والا انداز ہے، یہ دراصل بغاوت والا انداز ہے۔ آپ نے سنا ہے نا یہ سوال کہ اگر مردوں کو دی گئی ہے 4 شادیوں کی اجازت تو ہمیں کیوں نہیں؟ بھائی اللہ نے دی ہے، یہ مسجد سے نہیں ملی ہے، یہ قرآن مجید کی اجازت ہے، اور وہ بھی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، ہر مرد تو کرنے کے لیے تیار بیٹھا بھی نہیں، اور ہر ایک انسان تو یہ استطاعت رکھتا بھی نہیں، یہ تو خاص بات ہے۔ اس کو لے کر اعتراض کرنا اور اعتراض کرنے والے انداز کے ساتھ یہ سوال کرنا، تو یہ دراصل جو ایسی باتیں کر رہے ہیں حقیقت میں ما جاء بہ النبی، جو کچھ حضور لے کے آئے ہیں اس کو انہوں نے گویا مانا ہی نہیں۔ ایمان نام ہے کس بات کا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے در دولت پر اپنی عقل کو قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ بعض اوقات عقل ایسے سوال کرے گی کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، مگر مومن وہ ہے جو یہ کہے کہ جو کچھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اور پہنچایا ہے، میری چھوٹی عقل میں وہ آتا ہے یا نہیں آتا، بہرحال اسے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ آئیے دوسرا حق نبی پاک علیہ السلام کا وہ ہے اتباع سنت۔ امت پر حق ہے کہ وہ حضور کے طریقوں کو اپنائے۔ سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ سنت کا معنی ہر وہ کام جو حضور نے کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت کا معنی مفہوم آسان یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نبی پاک علیہ السلام نے امت کے لیے کیا۔ کام تو بہت سارے کیے حضور نے، مثال کے طور پہ ایک وقت میں 9 یا 11 مختلف اقوال ہیں، ازواج نبی پاک علیہ السلام کے حرم میں تھی، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ 9 بیویاں ایک وقت میں، یہ سنت بولو نہیں ہے بھائی، یہ حضور کا خاصہ ہے۔
معراج پہ جانا یہ حضور کا عمل مبارک تو ضرور ہے، مگر یہ سنت وہ عمل ہے جو حضور نے امت کے لیے کیا ہے کہ میری امت یہ تمہارے لیے ہے، تم نے چلنا ہے اس پہ۔ صرف انہی افعال کو نبی پاک علیہ السلام کی انہی اعمال یا بعض اوقات اقوال کو سنت کہہ سکتے ہیں۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت کا معنی یہ ہے دین میں وہ طریقہ جو ہمارے چلنے کے لیے بنایا گیا، امت کے عمل کے لیے بنایا گیا، صرف اسی کو سنت کہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہر عمل کو سنت نہیں کہتے۔ اچھا، اتباع سنت اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نبی پاک علیہ السلام نے امت کے لیے کیا وہ کر گزرے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا اور خود کر کے دکھایا، داڑھی شریف بڑھاؤ۔ حق ہے امت کا وہی کرے جو حضور نے بتایا، مرضی نہ کرے۔ جو مرضی کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ حق ادا نہیں کر رہا، بس سیدھی بات ہے، نہیں کر رہے۔ اگر ایک وہ چیز جو یورپ سے آئی ہم نے اسے لے لیا، اس پر عمل کر لیا، اور جو مدینے سے آئی اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ بتائیے یہ سودا کو گھاٹے کا تو نہیں ہے۔ جنت میں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس میں بشارت ہے جنت کی، پہلے جنت میں جائے گا تو حضور کی سنگت ملے گی نا، سو جنت میں بھی پہنچا اور نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بھی پہنچا۔ کرنا کیا ہے؟ حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور مشہور حدیث ہے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فساد امت کے وقت، یعنی جب سنتوں کو ترک کیا جاتا ہو اور یہ کہہ کر اہمیت ختم کی جاتی ہو سنت کی، کیڑا فرض ہے، یہ جملہ جو ہے نا اہمیت ختم کرتا ہے سنت پاک کی، کون سا فرض ہے، کون سا ضروری ہے، یہ بعد میں دیکھو اصطلاحات کیا ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، یہ اصطلاحات ہیں۔ دراصل تو مومن کے لیے یہ ہے ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی پاک نے کر کے دکھایا ہے۔ حضور کی ہر ادا کو اپنانا یہ محبت والوں کی نشانی ہوتا ہے۔ ذرا سمجھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فساد امت کے وقت جب سنتوں کو ترک کیا جاتا ہو، عادت بن چکی ہو، اس وقت جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، فرمایا ایک سنت پر اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ شہید جان قربان کرتا ہے جو اسے اجر ملتا ہے، فرمایا ایک نہیں 100 شہیدوں کے برابر اللہ اس سنت کے زندہ کرنے والے کو ثواب عطا فرما۔ اتباع سنت یہ حضور کا حق ہے۔ تیسرا حق ہے اطاعت رسول، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ماننا۔ اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے جو کر کے دکھا گئے ہیں وہ کرنا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اطاعت قرآن مجید میں آیا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم نہیں آیا کہ اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اتباع ہوتا ہی وہ ہے جس کی ادائیں سامنے ہوں، ان اداؤں کو اپنانے کا نام اتباع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی ادائیں کوئی کیسے اپنائے، سو اللہ رب العزت کے لیے اتباع کا لفظ نہیں آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے اتباع کا لفظ بھی آیا ہے، اطاعت کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جو حضور فرمائیں وہ بھی کرنا ہے، اور جو حضور ہمارے لیے کر کے دکھائیں اس کو بھی سینے سے لگانا ہے، اقوال کو بھی اعمال کو بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اطاعت کا جذبہ کس قدر ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، ہاتھ سے نا انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ ویسے وہ بھی بابا عظمت اور شان والا ہے نا جس کا ہاتھ نبیوں کے سردار نے خود پکڑا ہوا ہے۔ حضور نے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا یہ جملہ اس مقام پر، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ رکھے؟ کیا یہ چاہتے ہو؟ انگوٹھی اتاری، پھینک دی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، کسی نے بعد میں کہا وقتاً حضور نے وقتی طور پہ حضور نے اتاری تھی، اب جاؤ اٹھاؤ، چلو خود نہیں پہنو تو گھر والوں کو دے دو، جن کے لیے جائز ہے خواتین کو دے دو، یا کسی اور کام میں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول نے فرمایا
کہ میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے. میں کیوں اٹھاؤں؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب اسے ناپسند کیا ہے تو میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا. ہمارے لیے ہم کہتے ہیں چلو شادی ہے تو آج تو پہن ہی لو. کیا پہن لو؟ دوزخ کا انگارہ. حضور نے دوزخ کا انگارہ فرمایا. یہ صحیح مسلم کی 2090 نمبر حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا دوزخ کا انگارہ. ہم شوق سے رکھتے ہیں دوزخ کا انگارہ. مرضی ہے نا اپنی, دوزخ کا انگارہ رکھ لیں گے مگر بات نہیں مانیں گے. اطاعت پھر کیسی ہوئی؟ اطاعت کرنے والا ہر مقام پہ اطاعت گزار رہتا ہے. بھول جانا الگ بات ہے, سہون خطا ہونا الگ مسئلہ ہے. یہ جان بوجھ کر پتہ ہوتے ہوئے, میں نے بڑے بڑے صوفیوں کو دیکھا ہے, ایسے موقعوں پر جب چڑھا دی جاتی ہیں ایک بھی پھر دوسری بھی, کوئی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہتے ہیں چلو آج خوشی ہے تو خوشی میں کیا یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس کہ خوشی ہو تو جو مرضی کر لو. میرے بھائیو, اطاعت گزار ہر لمحے اطاعت گزار رہتا ہے. وہ یہی کہتا ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے, نہ رب ناراض ہو نہ رب کا محبوب ناراض ہو. یہ جذبہ اطاعت کا ہونا چاہیے. 3 حق. چوتھا حق امت پر یہ ہے کہ وہ دل و جان سے, اولاد, مال, عزت, جان, ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. حضور سے محبت کرنا یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پر, یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا جو امت نے ادا کرنا ہے. اچھا, محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, کچھ نشانیاں ائمہ کرام نے بتائی ہیں. جو سچا محب ہوتا ہے اس کی کوئی نشانی ہے. حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں من علامت حب الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو علامتیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی علامتیں ان میں سے پہلی کیا ہے؟ فرمایا شفقتہ علی امتہ, جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور کی امت پر شفقت بھی کرتا ہے. پہلی نشانی بیان کی. وہ کیسا محب ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر حضور کے امتیوں کو بے عزت کرتا ہے, حضور کے امتیوں کو تکلیف دیتا ہے, مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے, ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے. کیسی محبت ہے بھائی؟ پہلی علامت قاضی ایاز نے بیان کی, فرمایا جس کو حضور سے پیار ہے اس کو حضور کی امت سے بھی پیار ہے, وہ شفقت سے پیش آئے گا. اور فرمایا وَنَصْحِهِ لَهُ شَفْقَتُهُ وَنَصْحُهُ لَهُ, شفقت بھی کرے گا اور اس کا خیر خواہ بھی ہوگا. یعنی مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کی یہ خیر خواہی محبت رسول کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا وَسَعْيُهُ فِي مَصَالِحِهِمْ, نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دلیل یہ بھی ہے, علامت یہ بھی ہے, جو حضور کا محب ہے وہ حضور کی امت کی بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے. اور وَرَفْعُ الْمَضَارِ عَنْهُمْ, اور تکلیف دہ چیزوں کو, نقصان دہ چیزوں کو حضور کی امت سے دور کرتا ہے, ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ محبت رسول کے دلائل ہے. ایک بندہ لوگوں کا حق بھی مار رہا ہے اور محبت رسول کا دعوے دار بھی ہے, وہ لوگوں کو ذلیل بھی کر رہا ہے, عزتیں بھی اچھال رہا ہے, محبت رسول کا دعوے دار بھی. یہ کیسی محبت ہے؟ علامات یہ ہیں, جسے حضور سے محبت ہے اسے حضور کی امت سے بھی محبت ہے. پھر حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی علامات بیان فرمائی. فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ, بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. جو حضور سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وقیل للمحب ثلاث علامات, محب کی 3 علامتیں ہیں, یعنی جو حضور کا محب ہے اس کی 3 علامتیں ہیں. پہلی کیا؟ فرمایا ان یکون کلامہ ذکر المحبوب, ذکر المحبوب, وہ جب بھی بولے گا اپنے محبوب کی بات کرے گا. دوسری علامت وصمتہ فکرا فیہ, جب وہ خاموش ہوتا ہے تو خاموشی میں اپنے محبوب کے بارے میں ہی سوچتا ہے. تیسری علامت وعملہ طاعتا لہ, جب وہ کوئی عمل کرتا ہے اپنے محبوب کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. یہ محب کی علامات ہے. سو محبت رسول یہ بھی امت کا حق ہے. 5واں حق تعظیم رسول, امت پر حق ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے, تعظیم کرے, احترام کرے. صحابہ کرام حضور کا بھی احترام کرتے تھے, حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا احترام کرتے. یہ احترام احسان نہیں ہے, یہ حق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, مشہور حدیث پاک ہے صحیح مسلم میں,
حضرت انس فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، والحلاق یحلقہ، جو حلاق ہے بال کاٹنے والا، وہ نبی پاک علیہ السلام کا حلق کر رہا تھا، حضور کے بال مبارک تراش رہا تھا۔ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، حضور کے ارد گرد صحابہ کرام چکر لگا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، جو بال گرتے تھے وہ زمین پہ نہیں گرتے تھے، صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتے تھے۔ وہ ایک بال کا گرنا زمین پر بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت۔ یہاں جو محب ہے، محبت کرنے والا، جو دعوی محبت کرنے والا ہے، وہ خود اخبار میں روٹیاں لپیٹ کے دیتا ہے، اور پھر خود اخبار، وہ جو آگے محب لینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روٹی کھا کے اسی اخبار سے ہاتھ صاف کی اور پھینک دیا، خدا جانے 10 مرتبہ اس میں حضور کا نام لکھا ہوا ہو۔ ایسا آپ نے دیکھا؟ کوئی اخبار اٹھائیں، کیا اس پہ نبی پاک علیہ السلام کا نام نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہاں ہے محبت؟ جو محبت کرنے والا، میں نے عرض کیا، وہ تو تعظیم کرتا ہے، اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ امت تعظیم کرے۔ یہاں گلیوں میں، نالیوں میں، ہر جگہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتیہ جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور ہم خود ہیں نا گرانے والے۔ کوئی یہاں سکھ یا ہندو یا کافر تو نہیں رہتے جو یہ کرتے ہیں، خود ہیں یہ کرنے والے۔ تھوڑا سا ہمیں عقل سے کام لینا ہے۔ یہ حق ہے حضور کا کہ حضور کے نام کا بھی احترام کیا جائے۔ پھر یہ حق ہے امت نبی پاک علیہ السلام کی اپنی استطاعت کے مطابق تعریف کرے، جہاں بیٹھے اپنے نبی کی تعریف کرے، یہ حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور کے سامنے بھی اور نبی پاک علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی جب تعریف کرتے تھے، حضور کو بتایا جاتا تو حضور خوش ہوتے تھے، دعائیں بھی دیتے تھے، انعام بھی عطا فرماتے تھے۔ سو یہ مدح رسول، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ میرا ایک اپنا خیال ہے، چلو علماء بڑے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بندہ حق ادا کر رہا ہے سرکار کا حضور کی نعت پڑھ کے، وہ پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو تو نعت پڑھوں گا؟ اگر حق سرکار کا ہے تو پیسے بندوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ کوئی عجیب سی بات ہے۔ بات کرنے کا مقصد تنقید کرنا نہیں، کیونکہ تنقید اصلاح نہیں ہوتی، تنقید سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے یہاں کچھ حد تک میں نے دیکھا، باقی علاقوں میں ہر جگہ پہ ہے کیا کہ ہم ہائر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پیسے لیں اور ہمیں تعریف سنائیں۔ بھئی ضرورت ہی کیا ہے؟ بیچنے والا بکنے کے لیے بیٹھا ہے تو ہم خریداری کیوں ہیں؟ قصور تو اس کا بھی ہے نا جو خریدار ہے، قصور تو اس کا بھی ہے نا جو خریدار ہے۔ بھئی ایک بندہ حفیم کھول لیتا ہے، حفیم کی دکان بنا لیتا ہے، وہ تو چلو مجرم ہے ہی ہے، بیچنے کی ضرورت، خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ بیچنے والا مجرم ہے تو خریدنے والا کیا بالکل حاجی صاحب ہے؟ وہ بھی تو مجرم ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جب حضور کی تعریف کو بیچیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نہ خریدیں، ہم کسی ایسے سے تعریف سن لیں یا خود ہی کر لیں جو لالچی نہ ہو، بلکہ تعریف کرے تو حضور کا حق سمجھ کے کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ امت جب موقع ملے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ سرکار کریم علیہ السلام کا نام نامی آئے اس وقت تو ضرور پڑھے، حضور کا نام مبارک لکھا جائے اس وقت تو درود پڑھے یا لکھے ضرور۔ ایک مسئلہ یہاں درود پاک کے والے سے عرض کر دیتا ہوں، بعض جگہوں پہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں اور ساتھ صاد لکھتے ہیں، حرام ہے۔ یا بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا صلعم، صاد، لام، عین، میم اس طرح جوڑ کے لکھ دیتے ہیں، ناجائز ہے یہ بھی۔ اسی طرح انگلش میں نام لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا تو آگے PHB اس طرح کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر درود پاک لکھنا ہے تو مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ لکھیں تو اور بہتر ہے۔ جب تک وہ درود لکھا رہے گا لکھنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے لکھنے کے لیے تو نہ لکھیں، لیکن یہ صاد نہیں لکھ سکتے، یہ مختصر جو مخفف ہے یہ درود نہیں لکھ سکتے، اس سے علماء نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھتی رہے، چاہے کھڑے ہو کے پڑھے چاہے بیٹھ کے پڑھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی احترام سے کھڑے ہو جاتا ہے تو حرج ہے،
اگر کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا بیٹھ کے کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر بھی گناہ نہیں۔ یہاں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، کھڑے ہو کے بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے، یہ گناہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہماری طرف سے تھوڑی سختی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں کھلو کے ہی پڑھنا ہے، یہ شریعت میں فرض واجب نہیں ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور پہ سلام پڑھیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں احترام سے۔ اچھا، آخری حق نبی پاک علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، استطاعت دے تو امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے روزے مبارک پہ حاضری دے، حضور کے روزہ مبارک پر جا کر سلام عقیدت پیش کرے۔ ایسا حج اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جو صرف مکے سے ہو کے واپس آ جائے، مدینہ شریف کا رخ ہی نہ کرے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب واپس آتے تھے حج سے، لوگ کہتے تھے حج کر رہے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ مقصد تو حضور کے دربار کی حاضری تھا، اس حاضری کی برکت سے رب نے حج بھی قبول فرما لیا ہے۔ مقصد تو میرا وہاں جانا تھا جہاں کعبے کا کعبہ ہے، اور حضور کے در دولت پر حاضری کی برکت سے اللہ نے حج بھی کروا دی۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو خلوص نیت سے، محبت و ذوق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا